अस्सलामु अलैकुम। लो जी, सर्दियां खत्म। आज सर्दी बहुत कम है, बहुत सर्दी कम है। मैं वाक शाक करके भी आया हूँ। मौसम बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी खबर आपको ये दें कि इंडिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान ने बाइकाट का ऐलान किया है। इसके ऊपर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को आज 5 ने 7 साल के बाद क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप यानी वाइट वॉश कर दिया है। आगे जी खबर सुने जी आगे। पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए या ऐन जी तमाशा लगा रहे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पख्तूनों ने आज पख्तून का नारा लगा दिया, सुहेल अफरीदी ने जी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में पाकिस्तान को भरपूर कामयाबी मिली है, जिसकी जनाब अली वो सब लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा जो है दहशतगर्द वो मारे गए हैं। आपको पता है ना, कल उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर हमला किया है, बलूचिस्तान के 16 शहरों के ऊपर हमला किया है। और लग ये रहा था कि बड़ा मनसूबाबंदी से उन्होंने हमला किया है, तो वो कोई फसाद करेंगे, लेकिन हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस, इन सब ने उनका काम तमाम कर दिया और 200 के करीब जनाब उनको मार दिया। और 33 जो है वो पुलिस वाले शहीद हुए। हमारे 33 बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन 200 उन दहशतगर्दों को मार दिया और इस अज़म का इजहार किया कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आपको थाली में रख के बलूचिस्तान नहीं दे देंगे। वो दिन गए जी। आप KPK या बलूचिस्तान में अगर फितना करेंगे, वो चाहे फितनतुल हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान का फितना हो, दोनों को नाको चने चबवाएंगे जी। साद रफीक कहता था कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाने की कोशिश ना करो, जिसके ऊपर साकिब नासूर ने नोटिस भी लिया था, याद है ना आपको। बहरहाल बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया। हम फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं, बिल्कुल कानूनी टीवी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये बात हो गई। अब आगे आए जी कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों में हरा दिया। 3 मैच T20 के तीनों में हरा दिया और बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। वैसे सारा माहौल ही जश्न का है। आप जरा लाहौर में इधर निकल के बाहर देखें तो सही, उसके ऊपर भी आते हैं बसंत वाला। तो क्रिकेट में पाकिस्तान ने हरा दिया है। हमारे नौजवान बहुत खुश हैं, हम नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं। और साथ ही T20 का ये मैच है और T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, जो हम पहले जीत चुके हैं वर्ल्ड कप। हमें वो क्या नाम है उनका, अफरीदी, शायद अफरीदी ने भी जितवाया था, यूनुस खान उन्होंने भी जितवाया था, वो कैप्टन थे। तो हम पहले ये T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। उसका इनकाद हो रहा है इंडिया में। तो आपको पता है कि बांग्लादेश ने कहा था कि मैं इंडिया हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को वहां धक्के मार के निकाला गया है। IPL जो इंडिया का होता है ना, जैसे हमारा PSL होता है, उनका IPL होता है, तो उसमें उनको निकाला गया, उनके एक बड़े खिलाड़ी को, और बांग्लादेश ने इनकार किया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब जो है ICC जिसे कहते हैं, अब मजाक में लोग कहते हैं वो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब नहीं, वो इंडियन क्रिकेट क्लब है ICC, लेकिन इंडियन क्रिकेट क्लब हो गई है। उन्होंने इंडिया का मफाद देखा है और बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छा खेलती है, उसको वर्ल्ड कप से भी निकाल दिया है। और उसका एतराज़ यही था कि हम श्रीलंका खेलना चाहते हैं, हम इधर दुबई में खेलना चाहते हैं, वहाँ नहीं खेलना चाहते।
ہمیں اجازت دی جائے. اور آپ کی مثال پہلے موجود ہے. انڈیا پاکستان چیمپئن میچ میں نہیں آیا تھا اور ہم نے میچ دبئی میں کھیلے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ اچھا جی، یہ ہوا. اب جو پاکستان نے بائیکاٹ کیا ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے لیکن جزوی بائیکاٹ کیا ہے. کیا بائیکاٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارے میچ ہے نا ہم وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے. باقی ورلڈ کپ ہم کھیلیں گے لیکن ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور انڈیا کے ساتھ ہم کوئی میچ نہیں کھیلیں گے. یہ انہوں نے، یہ جی بڑی خبر ہے، یہ بالکل تازہ ترین خبر ہے کہ یہ دونوں ہی تازہ سمجھ لیں، ورلڈ کپ کا جیتنا اور انڈیا کے ساتھ بائیکاٹ. یہ تازہ ترین خبر ہے آپ کی. اگلی خبر جی، سہیل افریدی جو ہے نا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو گنڈا پور کی جگہ بنا ہے، وہ مسلسل باغیانہ تقریریں کر رہے ہیں، مسلسل باغیانہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ دھمکی یہ دے رہا ہے کہ ابھی میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور میں ابھی صبر سے کام لے رہا ہوں. سر جی یہ جو ہماری تحریک انصاف ہے نا، جب تک ان کی گردن سے سریہ نہیں نہ نکلے گا یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یقین کرو. سریہ کیسے نکلتا ہے؟ سریہ کیسے نکلتا ہے؟ اسلام آباد میں ایک لڑکے کو پولیس نے روکا کہ اپنا لائسنس چیک کراؤ. کہتا ہے تو نہیں پتا میں کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ میں فلانے دا پتر ہاں. اور باہر آ کے تو لڑنے لگ گیا اور پولیس والے کو گالیاں دی، تیری فلانی این ٹوٹ اڈ کے پیر ایسی انہوں. خیر پولیس والے ان کو لے گئے. تو جب لے گئے نا تو دو گھنٹے بعد جب اس کی چترول کی گئی تو کہتا ہے پولیس والے میرے ماں باپ ہیں، مجھے چھوڑ دے، اللہ کا واسطہ ہے. اس طرح یہ گردن سے سریہ نکل گیا اس کا. جب اللہ کے واسطے کوئی دیتا ہے نا اس کی گردن سے سریہ نکلتا ہے تب، ورنہ نہیں. اس کی فتنہ پارٹی کی، تحریک انصاف کی گردن سے سریہ نکالے. وہ جو کہتے ہیں نا عمران خان کو چھوڑو ورنہ ہم پاکستان بند کر دیں گے، یہ نہیں. وہ منت ترلا کرے کہ جناب ہم سے جو لکھوانا ہے لکھواؤ، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، ہم باہر جانے کے لیے تیار ہیں، ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے عمران خان کو رہا کرو. پھر ان کی بات بنے گی. ان کی گردن سے سریہ نکالنا ہے کہ یہ کرو ورنہ. یہ ورنہ جو ہے نا نہیں، یہ ورنہ یہی ہوگا. پتہ کیسے یہ نکلیں گے؟ وہ ایک بندہ ریلوے کی سیٹ، گاڑی ٹرین کی سیٹ پہ بیٹھا تھا، 2 سیٹوں پہ ایسے کر کے بیٹھا تھا. تو ایک بندہ آیا کہتا ہے یار سائڈ تے ہو، میں نہیں بیٹھنا ہے. کہتا ہے تینوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ وہ بیچارہ آگے چلا گیا کہ پتہ نہیں کون ہے، گنڈا ہے کہ یہ. دوسرا آیا، اس نے کہا جی ذرا سائڈ تے ہو، میں نے بھی ادھر بیٹھنا ہے. تینوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ تیسرا جب آیا نا وہ کوئی تکڑا بندہ تھا، اس کو وہ کہتا ہے سائڈ تے ہو. انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ کہتا ہے تو کون ہے ہوئے؟ کہتا سر جی میں بیمار ہوں. یہ گردن سے سریہ نکلتا ہے. جب یہ کہیں کہ ہم بیمار ہیں تب ان کی گردن سے سریہ نکلے گا. پختونستان کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ پختونوں اسلام آباد جانا ہے، ہم پختون ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم یہ ہے اور وہ ہے. اور انہوں نے لیڈروں نے پوچھو تو عمران بھی پختون ہے کہ نہیں؟ انہوں کو پشتو دا ایک فکر ہی آتا ہے کہ فکر ماکاوا دالتا راشا دالتا کینا چیرتا زے. کوئی فکرہ ایک آتا ہے ان میں سے؟ نہ اس فکرے دا اس نے آتا ہے، نہ انہوں کوئی اسلام دی آیت اور حدیث یاد ہے. آج تو انہوں پتہ ہے نا. چلے یہ وہ تو انہوں نے جی یہ نعرہ لگایا اور کہتے ہیں جی کہ 3 کارٹونوں نے پریس کانفرنس کی ہے. خواجہ سعد، یہ انہوں نے جو خواجہ آصف نے اور یہ عطا تارڑ نے اور اختیار ولی نے کی ہے نا پریس کانفرنس. کہتا ہے جی 3 کارٹونوں نے پریس کانفرنس کی ہے. بیٹا تیرے بھی نمبر لگ جائے گا. تو گنڈا پور سے زیادہ بہادر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیرا بھی پتہ چل جائے گا. 2 اور 2 4 آنے کا تجھے بھی پتہ چل جائے گا. تیرا 5ویں دا 100 ہے، تیرا 8ویں دا تے 7ویں دا 100 نہیں ہے گا تیرا. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہوش سے بات کرو. اور ہم جی اسلام آباد جائیں گے، ڈی چوک جائیں گے. اسلام آباد ہمارا ہے، ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے 8 فروری کو. تو جب کہ پاکستان میں 8 فروری کو بسنت منائی جا رہی ہے. ابھی آپ کو بتاتا ہوں،
ابھی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس دفعہ لاہوریے جو ہے وہ لانگ ویکنڈ انجوائے کریں گے. یہ ٹویٹ کی ہے مریم نواز نے. اس میں یہ ہے کہ 5 تاریخ کو چھٹی ہے یوم کشمیر کی، جمعرات کو. جمعے کو مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کی چھٹی کر دی ہے، اور ہفتہ اتوار یہ ویسے چھٹی ہے. تو چھٹیوں میں کتنے دن آ رہے ہیں؟ 4 چھٹیاں، 4 تو لانگ ویکنڈ ہے، انجوائے کریں. بسنت کا ماحول بنا ہوا ہے، گلی گلی لاہور سج گیا ہے، پوری دنیا لاہور آ رہی ہے. ہوٹلوں کے کمرے شمرے سارے بک ہو رہے ہیں. تو بسنت منائی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ یہ خیر خیریت سے منائی جائے گی. اب سر جی میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں جمہوریت والی. آپ کو پتہ ہے نا، ہم وکیل جو ہیں ہم جمہوریت پہ بہت یقین رکھتے ہیں. ہم وکیل سارے ہی، میں بھی ان میں شامل ہوں. جب سے عمران خان کی سیاست آئی ہے نا، یہ 2013 کا الیکشن، پھر 18 کا تو وہ جیتا ہے، اور پھر 24 کا الیکشن، آپ یقین کریں اس نے فتنے کی صورت اختیار کر لی ہے. اس نے ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا. 13 کے الیکشن میں یہ ہار گیا تھا، اس نے 126 دن کا دھرنا دیا، آپ کو یاد ہے. پھر اس نے ہر روز جلسہ کرنا، جلوس کرنا. لوگ باہر سے پیسے اس کو بھیجتے تھے، فنڈ ہر چیز استعمال کرتا رہا ہے. اس نے جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا بالکل. میں شہر بند کر دوں گا، میں کراچی بند کر دوں گا، میں لاہور بند کر دوں گا. یہ ساری صورتحال جب سے سامنے آئی ہے نا، جب سے یہ پی ٹی آئی آئی ہے، میرا تو سر جی جمہوریت سے وہ کہتے ہیں نا ایمان اٹھ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سعودی عرب والا ماڈل ادھر اپنا لیں. یہ تنگ آ کے میں کہہ رہا ہوں عمران خان کی جمہوریت سے کہ سعودی عرب والا ہم ماڈل اپنا لیں، اور کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. آئین میں ترمیم کریں، اور وہی خلفائے راشدین کا جو شورا والا تھا نا سسٹم، شورا والا، اس کو ہم اپنائیں. کیوں سر جی؟ یہ آرام سے بیٹھتے ہی نہیں، ملک آگے بڑھ ہی نہیں رہا. اس کو ہر روز یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. گاڑی چوتھے گیئر میں جا ہی نہیں رہی، تو کیسے چوتھے گیئر میں جائے گی؟ تو میرے یہ روز کے تماشے، ان سے بہتر تو سر جی زرداری تھا. ایک دفعہ زرداری نے کہا جی الیکشن ہو گئے ہیں نا، اب 4 سال ہم ملک کی بات کریں گے، 5واں سال جس سال میں الیکشن ہوں گے ہم الیکشن کی بات کریں گے، جلسے جلوس کی بات کریں گے. بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے. اب ادھر ہے کہ جناب حکومت بنتی ہے، آج اس نے حلف لیا ہے نا، صبح وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ مڈ ٹرم الیکشن کراؤ، اور یہ حکومت فیل ہے، اور یہ دھاندلی سے آئی ہے، اور یہ ہے وہ. تو ہمیں سر جی جمہوریت راس نہیں آ رہی. میں تو یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ہمیں جمہوریت راس نہیں ہے. اس کے اوپر آپ لازمی کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری فیلنگ صحیح ہے کہ نہیں. ہمیں سعودی عرب والا شورا والا نظام جو ہے ادھر لگا دینا چاہیے. روز تماشا، یہ تماشا ختم ہوتا ہے تو مارشل آ کے تماشے لگ جاتے ہیں. نہیں سر جی نہیں، نامنظور ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے. ہر روز روڈ بند ہے، جلسہ ہے، جلوس کریں. سعودی عرب میں کوئی جلسہ جلوس کر کے دکھائے. کتنی ترقی ہے وہاں پہ. دبئی میں کتنی ترقی ہے. یہ سارے اسلامی ممالک جو ہیں کہیں پہ بھی جمہوریت نہیں ہے. بڑے بڑے جو اسلامی ممالک ہیں، یہ مڈل ایسٹ اور یہ سارے، تو وہی نظام اپنائیں جی. یہ جمہوریت ہمیں، عمران خان نے جمہوریت سے ہمیں آوازار کر دی ہے. آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں میرے ساتھ واٹس ایپ پہ 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے دوستو، اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں. اوورسیز والے بھی ہمارے دوست رابطہ قائم کریں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے، اور قانونی مشورے بھی دیں گے اوورسیز والوں کو بہت زیادہ. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل ضرور سبسکرائب بھی کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیے کریں. اللہ حافظ. اور جناب آخر میں ہم سب آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، لازمی کریں، اور کمنٹس لازمی کیا کریں. تو جن دوستوں نے ہمارے ابھی تک گروپ لائف انشورنس میں وہ شامل نہیں ہوئے،
26 फरवरी डेट लग गई है फाइनल फैसले की। तो जो लोग अभी तक शामिल नहीं हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और थोड़ी सी उनको फीस बताएंगे, वो भी हम उनसे लेंगे और उनका वो केस फाइल कर देंगे। और जो ओवरसीज़ वाले हमारे दोस्त हैं, सर जी ओवरसीज़ के हवाले से तो बड़ी बातें याद आती हैं। जब इमरान कहता था ओए ओवरसीज़ वालों पाकिस्तान पैसे ही ना भेजो, आप यकीन करें इसको पता ही नहीं है कि रियासत क्या है और सियासत क्या, नहीं पता। वो शहबाज शरीफ और जरदारी की दुश्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं। ये वाली बात है, उसे पता ही नहीं सर जी, उसे नहीं पता। और मेरे एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो इमरान की आंख का है ना, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अभी इसको 3 टीके और लगने हैं, तो इसको टीके लगेंगे और खून शून बहना ये आम सी बात है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने मुझे बताया है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी बात। बहरहाल इसमें हुकूमत की थोड़ी सी कमज़ोरी है कि उनको चाहिए था कि जब इमरान खान को अस्पताल लेके जा रहे थे तो फैमिली को ज़रूर बताना होता है, इतला करनी होती है फैमिली को। चाहे आपके दांत में भी दर्द है, मामूली बात भी है ना, फैमिली को इतला करो, कुछ भी हो सकता है। अनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी फिर जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की बनती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पर रब्ता करें।